السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں نماز کی اہمیت، اسلامی عبادات میں نماز کو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر مرحمت فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور بعض فقہا نے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھا دیا ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی جو شخص نمازی ہے وہ ایک اسلامی علامت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور جو شخص نماز سے بے گانہ ہے وہ ایک کفری عمل کا مرتکب ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سے احادیث میں نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز کے حالت میں ایک بندہ اپنے آقا و مولا کے دربار میں ہے جس طرح اپنی ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس انداز میں کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ ہاتھ کا باندھنا، حمد و ثنا کرنا، رکوع میں سر جھکانا، پھر سجدے میں جا کر تمام اعضاء زمین پر ٹکا دینا، یہ سب مالک الملک کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کے انداز میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ میدان محشر میں بھی سلسلہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز ہی میں نقص اور کوتاہی نکل آئی تو بقیہ اعمال بھی اس کے خراب ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں قطعاً کوتاہی نہ برتے۔ نماز بعذر یعنی کہ سفر کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے تو اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن معافی کسی حال میں بھی نہیں۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے نماز کو، رکوع سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے پڑھے نماز کو، مگر پڑھنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنی ہی غافل ہے۔ اس غفلت کو توڑنے کے لیے گھر گھر جا کر نماز کا ماحول بنانا پڑے گا، اور بچے بچے کو نمازی کا عادی بنانا پڑے گا، تاکہ امت اصلاح و فلاح کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ نماز برائی سے روکتی ہے۔ نمازی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ نمازی شخص کا ضمیر زندہ رہتا ہے، جو اسے ہر برے کام سے برابر روکتا رہتا ہے، اور جلد یا دیر نماز کی برکت سے بڑے گناہوں سے بچنے کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکر کاموں سے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز عن قریب اسے اس عمل سے روک دے گی، اور جو شخص نماز پڑھنے کے ساتھ کسی گناہ کا پکا عادی ہو تو اسے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کی نماز میں ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے کہ نماز کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ بعض موقوف روایتوں میں مروی ہے کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور گناہ سے نہ روک سکے تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے لیے نماز کے آداب و شرائط کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، انشاءاللہ اتنا ہی معصیت سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نماز کی قبولیت کی شرط، نماز کی قبولیت کے لیے جہاں نیت کا خالص ہونا لازم ہے، وہی نماز کا شریعت کے حکم کے موافق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ارکان نماز میں کمی یا بیشی کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہرگز قبول نہ ہوگی، چاہے نیت کتنی ہی خالص ہو، کیونکہ عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق پڑھی جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نماز کے تمام ضروری مسائل یاد ہوں تاکہ ہماری نماز ہر اعتبار سے کامل ہو، اور ہم اس عظیم عبادت کے عظیم الشان ثواب سے بے فضل خداوندی بہرور ہو سکے۔ ارشاد خداوندی ہے، نگہبانی کرو نماز کی اور بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے با ادب ہو کر۔ اس آیت میں نماز با ادب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کا ادب یہی ہے کہ
وہ پوری طرح سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق پڑھی جائے۔ نماز کی چوری، بہت سے نماز کے پابند حضرات لمبی عمر گزر جانے کے باوجود اپنی نماز کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور ارکان و افعال میں برابر کوتاہی کی عادت پر جمے رہتے ہیں، اور ہر نماز جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں ترخانے کی کوشش کرتے ہیں، فضول مشاغل میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اور نماز میں چند منٹ لگانا بھی بھاری پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین چور قرار دیا ہے جو نماز کے افعال میں کٹوتی کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع اور سجدے پورا نہ کرے، یعنی بس جلدی جلدی گویا ٹھونگے مار لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو دیکھتا تک نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، یعنی قومہ اور جلسہ نہیں کرتا صحیح سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔